السلام علیکم پیارے دوستوں، سسی پنو کی داستان ایک مشہور، جذباتی اور دل کو چھو جانے والی۔ یہ داستان صرف عشق مجازی کی نہیں بلکہ عشق کی وفاداری، قربانی اور تقدیر کے ہاتھوں انسان کی مجبوری۔ سسی اور پنو کی محبت انسان کے دل میں خلوص اور صبر کا درس دیتی ہے کہ سچا عشق کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، چاہے دنیا اسے جدا کر دے۔ تو آئیے پیارے دوستوں، چلتے ہیں سچے عاشقوں کی دنیا میں۔ ایک بہت ہی پیاری کہانی، سسی پنو۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ جو چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا۔ سندھ کی زمین اپنی مٹی میں محبتوں کی خوشبو سمیٹے ہوئے ہے۔ صدیوں پہلے جب بمبھور ایک آباد، روشن اور خوشحال شہر تھا، وہاں ایک نیک مگر مغرور راجہ حکومت کرتا تھا۔ وہ انصاف پسند اور رعایا پرور تھا، مگر اس کی ایک ہی آرزو تھی، اولاد۔ راجہ کی بیوی رانی سندرما بے حد حسین تھی۔ ان دونوں کی زندگی خوشحال تھی، مگر ایک محرومی ہمیشہ دل میں چپتی تھی۔ دن رات مندروں میں پوجا ہوتی، نظریں چڑھائی جاتی، مگر اولاد کی دعا قبول نہ ہوئی۔ ایک دن رانی نے راجہ سے کہا، مہاراج، اگر بھگوان ہمیں ایک بیٹی بھی دے دے تو میں اپنے سارے زیورات نذر کر دوں گی۔ راجہ نے جواب دیا، رانی، میں نے سب کچھ آزما لیا ہے، شاید قسمت میں اولاد لکھی ہی نہیں۔ رانی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس رات اس نے بھگوان کے قدموں میں گر کر دعا مانگی۔ روتے روتے وہ سو گئی۔ خواب میں اسے ایک نورانی صورت نظر آئی۔ ایک دیوی نے کہا، اے سندرما، تیری کوکھ میں ایک بچی جنم لے گی، وہ خوبصورت ہوگی، مگر اس کا مقدر تجھے آزمائش میں ڈالے گا۔ اگر تو ہمت رکھے گی تو دنیا اسے یاد رکھے گی۔ صبح جب رانی نے خواب سنایا تو راجہ حیران بھی ہوا اور خوف زدہ بھی، مگر دل میں امید جاگی کہ شاید بھگوان نے ان کی سن لی۔ کچھ مہینے بعد محل میں خوشیوں کی گونج سنائی دی۔ ایک حسین بچی نے جنم لیا جس کا چہرہ چاند کی طرح روشن۔ رانی نے اس کا نام رکھا سسی، جس کے معنی ہے چاندنی۔ پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا، نظریں، گیت، رقص، سب کچھ ہوا۔ لیکن جب نجومیوں کو بلایا گیا تاکہ بچی کا ذائچہ بنائیں تو ان کے چہرے پر رنگ اڑ گئے۔ ایک بزرگ نجومی نے دھیرے سے کہا، راجہ صاحب، یہ بچی غیر معمولی قسمت لے کر آئی ہے، مگر اس کی زندگی آسان نہیں ہوگی۔ اس کا نصیب ایک غریب خاندان اور ایک لمبی جدائی سے جڑا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ابھی خطرہ ٹل سکتا ہے۔ راجہ چونک کر بولا، یہ بچی بڑی ہو کر آپ کے خاندان کی عزت کو آزمائے گی۔ نجومی نے نظریں جھکا کر کہا، بہتر ہے کہ اسے دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ رانی یہ سن کر چیخ اٹھی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ میری جان ہے۔ مگر راجہ کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اس نے کئی دن سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا، اگر دیوی نے کہا تھا کہ وہ آزمائش ہے تو ہمیں آزمائش سے پہلے ہی بچنا ہوگا۔ رانی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ایک رات چپکے سے بچی کو لکڑی کے صندوق میں رکھا گیا۔ نرم کپڑوں میں لپیٹ کر رانی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، بیٹی، اگر تیرا مقدر روشن ہے تو دریا تجھے منزل تک پہنچا دے گا۔ یوں چھوٹی سی سسی دریا کے حوالے کر دی گئی۔ دریا کا بہاؤ تیز تھا، صندوق کبھی لہروں کے اوپر آتا، کبھی نیچے دب جاتا۔ کئی دنوں بعد وہ صندوق سندھ سے نکل کر مکران کے علاقے کے قریب جا پہنچا، جہاں ایک درزی الیاس اپنی بیوی نوری کے ساتھ رہتا تھا۔ دونوں بے اولاد تھے اور اکثر خدا سے یہی دعا مانگتے کہ کوئی بچہ نصیب ہو جائے۔ ایک صبح نوری دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی کہ اس نے ایک صندوق کو بہتا دیکھا۔ تجسس کے مارے اس نے اسے کنارے کھینچ لیا۔ جب ڈھکن کھولا تو اندر ایک معصوم سی بچی سو رہی تھی، اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ نوری چیخ اٹھی، الیاس دیکھو، یہ کوئی دیوی کا تحفہ ہے۔ الیاس نے بچی کو گود میں لیا، پیار سے سینے سے لگایا اور کہا، یہ اب ہماری بیٹی ہے، خدا نے ہماری دعائیں سن لی ہیں۔ یوں سسی ایک رئیس زادی سے ایک غریب درزی کی بیٹی بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، سسی بڑی ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ گاؤں کے سب لوگ اسے چاند کی کرن کہتے۔ وہ عام لڑکیوں سے مختلف تھی، نرم مزاج، مہربان اور دل سے نیک۔ نوری اسے سلائی کڑھائی اور گھر کے کام سکھاتی، جبکہ الیاس اسے ہمیشہ کہتا
بیٹی غرور کبھی مت کرنا، خوبصورتی خدا کا دین ہے، مگر اصل حسن کردار میں ہوتا ہے۔ سسی کی آواز بھی مدر تھی، جب بھی وہ گنگناتی تو پرندے چھتوں پر آ کر بیٹھ جاتے۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ کہتے ہیں کہ مکران سے گزرنے والے قافلے بھی بمبور جا کر اس کے حسن کے قصے سناتے۔ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دراصل بمبور کے راجا کی گمشدہ بیٹی ہے۔ ایک رات نوری نے خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادہ گھوڑے پر سوار سسی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن ہے۔ جیسے ہی اس نے وہ کنگن سسی کے ہاتھ میں ڈالا، آسمان پر بجلی چمکی اور دریا کا شور گونج اٹھا۔ نوری ڈر کر جاگ گئی۔ صبح اس نے الیاس کو خواب سنایا۔ الیاس نے مسکرا کر کہا، شاید یہ اس کی شادی کا اشارہ ہے، لیکن ہم غریب لوگ ہیں، شہزادے تو محلوں میں رہتے ہیں۔ مگر قسمت اپنے فیصلے کر چکی تھی۔ ادھر بلوچستان کے علاقے لاس بیلا میں ایک رئیس زادہ پنو خان رہتا تھا۔ وہ بلوچ سردار عیسیٰ خان کا بیٹا تھا، بہادر، خوبرو اور خوددار۔ پنو شکار، شاعری اور موسیقی کا شوقین تھا۔ ایک دن اس کے دوستوں نے قافلے سے لوٹ کر ایک قصہ سنایا۔ ہم مکران کے قریب بمبور سے گزرے، وہاں ایک درزی کی بیٹی ہے جس کے حسن کی مثال نہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ پری ہے، انسان نہیں۔ پنو نے ہنس کر کہا، بلوچستان کی ریت سے زیادہ مبالغہ تمہارے الفاظ میں ہے۔ مگر اس رات وہ سسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوا، جیسے کوئی نادیدہ رشتہ اسے بمبور کی طرف بلا رہا ہو۔ اگلی صبح پنو نے اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیا اور وہاں جانے کے لیے تیار کیا۔ پنو بولا، ہم بمبور جائیں گے، سنا ہے وہاں ایک ایسی لڑکی ہے جو خوابوں سے بڑھ کر حسین ہے۔ اگر قسمت میں لکھی ہے تو وہی میری زندگی کی ساتھی ہوگی۔ یوں پنو نے مکران کے ریگستان سے گزر کر بمبور کا رخ کیا۔ دھوپ تیز تھی مگر دل میں شوق کا سمندر تھا، اور یوں تقدیر نے اپنی شطرنج کی پہلی چال چل دی۔ عشق کی چنگاری جلنے کو تیار تھی۔ پنو کا بمبور پہنچنا، سسی سے پہلی ملاقات اور ایک ایسے عشق کا آغاز جو زمین و آسمان کو ہلا دے گا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا فرسٹ پارٹ کیسا لگا آپ کو؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔